کے گھر گئے. جب بہن کے گھر گئے تو وہاں سے اللہ کے قرآن سورہ طٰہٰ کی آیات کی تلاوت سے دیواریں معطر ہو رہی تھی. سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی جا رہی تھی. حضرت عمر بن خطاب کی بہن تلاوت کر رہی تھی. جب عمر بن خطاب اپنی بہن کے گھر گئے تو دیکھا کہ ان کی بہن تلاوت کر رہی ہیں اور انہیں بڑا غصہ آیا، جلال آیا. آپ نے بہنوئی کو بڑا سخت مارا، پھر بہن کو کڑی سے کڑی سزا دی، شدید مارا. جب وہ موت کے قریب ہو گئے، بے ہوش ہو گئے تو چھوڑ دیا. اور پھر جب عمر پاک کے دل کی کیفیت کو رب نے تبدیل فرما دیا، وہ قرآن جو عمر بن خطاب سننے سے انکاری تھے، اپنی بہن سے کہتے ہیں اٹھ ذرا وضو کر کے پھر وہ مجھے دوبارہ سنا وہ کون سی آیات تلاوت کر رہی تھی. آپ کی ہمشیرہ اٹھتی ہیں، وضو کرتی ہیں، وضو کرنے کے بعد پھر رب کا کلام سورہ طٰہٰ کی آیات تلاوت کرتی ہیں. یہ وہ رب کا قرآن ہے جس نے عمر جیسے جلالی اور سخت قسم کے مزاج والے آدمی کے دل کی کیفیت کو تبدیل کیا. اور پھر صبح قیامت تک عمر کی حکمرانی کی مثالیں دینے والوں، عمر بن خطاب کی دل کی کیفیت قرآن سن کے بدلی ہے. آج ہم قرآن پڑھ کے بھی 2 نمبریاں کر رہے ہیں. آج ہم سب سے زیادہ حاجی ہونے کے باوجود 2 نمبریاں کرتے ہیں. ہر نمازی ہونے کے باوجود 2 نمبریاں کرتے ہیں. ہر فراڈ ہم کرتے ہیں. پھر ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ عمر ابن خطاب جیسا حکمران دے. ہم گناہ خود کرتے ہیں، بےایمانیاں خود کرتے ہیں، 2 نمبریاں خود کرتے ہیں. تو جیسے میرے اور آپ کے اعمال ہوں گے ایسے ہی حکمران ملیں گے. پھر عمر بن خطاب نہیں ملتا، پھر علی شیر خدا نہیں ملتا، پھر عثمان ذو النورین نہیں ملتے، پھر وہ ابو بکر صدیق جو بولے کہ جب مہنگائی ہو جائے، مدینہ کے مزدور کی جب گزارا ممکن نہ ہو تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں اپنی اس مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا. پھر وہ تب ملتا ہے جب ہم اس قرآن کو پڑھ کر اس کی روشنی سے رزق حلال کمائیں گے. 2 نمبریاں نہیں کریں گے، بے غیرتیاں اور بے حیائیاں نہیں کریں گے، 2 نمبر مال نہیں بیچیں گے، پاکیزہ ایمان رکھیں گے، دل میں بغض حسد اور کینہ نہیں رکھیں گے. جب یہ ہمارا ایمان صاف ہوگا تو پھر دعا کریں گے مولا عمر ابن خطاب جیسا حکمران عطا فرما. تو پھر ایسا حکمران ملتا ہے. ادھر عمر بن خطاب اپنی بہن کو بولتے ہیں وہ تلاوت سنا جو تو تلاوت کر رہی تھی. بہن نے قرآن سنایا، عمر کی کیفیت اور بدلی. وہ قرآن سن